الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آج کی فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے ہر نماز میں، سورہ فاتحہ میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور ان کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور یہی راستہ صراط المستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اس راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں جس پر ہمیشہ سے اللہ کے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، اور یہ وہ بے خطا راستہ ہے کہ قدیم ترین زمانہ سے آج تک اور قیامت تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا اور چلے گا وہ اللہ کے انعامات کا مستحق ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کے رہے گا۔ اب قرآن حکیم کی جو وضاحت ہے اس کے مطابق ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ یہ منعم علیہ لوگ کون ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے آپ کے سامنے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، نبیین سب سے پہلے انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، والصالحین اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیسے اچھے رفقا ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ دیکھیں یہاں ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ منعم علیہ لوگ کون ہیں۔ تو سب سے پہلے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو گویا 4 قسم کے لوگوں کا یہاں تذکرہ آیا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت و جاہ اور اقتدار کی فراوانیاں حاصل ہیں، بلکہ قرآن حکیم کے مطابق یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور یہ ہیں وہ جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں اور سر کے تاج ہیں، انسانیت کے چھانٹے ہوئے لوگ، چنے ہوئے بہترین لوگ، جن کو اللہ نے چن کر چھانٹ کر جن سے جنت کا معاشرہ بنانا ہے، اور جنت کا معاشرہ ان لوگوں کا معاشرہ ہے۔ یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ یہ جھوٹ اور منافقت ہے کہ انسان ہر نماز میں دعا تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی مانگے اور چلے ظالموں، فاسقوں، فاجروں اور اللہ کے نافرمانوں کے راستے پر، یعنی اس کا عمل اس کے بالکل برعکس ہو۔ اب خود سوچئے کہ کیا ظلم، دھوکہ دہی، جھوٹ، خیانت، کفر و شرک کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ تو ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے، حق سچ کا راستہ ہے، رب کا راستہ ہے، خدا خوفی کا راستہ ہے، اور اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا راستہ ہے۔ تو دیکھیں ہماری دعا کا جواب ہمیں اسی آیت میں یوں مل جاتا ہے کہ اگر منعم علیہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اگر ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، تو کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ، یہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو گویا انسانیت میں جن لوگوں کی اطاعت کی جانی چاہیے وہ انبیاء اور رسول ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں
فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اذن خداوندی، اللہ کے اذن کی بنا پر یطاع اس کی اطاعت کی جائے۔ اور سورہ نساء ہی میں فرمایا گیا، آپ دیکھیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اذن کی بنا پر ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا گیا جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے انبیاء اور رسول ہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسانیت کے بلند ترین مرتبے والے لوگ انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں، جن کو اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چنا۔ دوسرے نمبر پہ صدیق ہیں۔ صدیق صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو بہت سچا ہو، جو جملہ امور دین کی تصدیق کرنے والا ہو، اور کبھی کسی معاملے میں خلجان اور شک اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ وہ شخص جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر سچائی اور حق پرستی کمال درجہ پر ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلہ میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسا شخص صدیق ہے۔ پھر درجہ آتا ہے شہید کا۔ شہید کے اصل معنی ہے گواہ، شہادت پتہ ہے آپ کو۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے، اور اللہ کی راہ میں لڑ کر جو لوگ جان دیتے ہیں ان کو بھی شہید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتے ہیں کہ جس چیز پر وہ ایمان لائے تھے اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتے تھے، اور اسے اتنا عزیز رکھتے تھے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تعمل تسلیم کر لیا جائے۔ پھر صالحین۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات میں، عقائد میں، اپنی نیت، ارادوں میں اور اپنے اقوال و افعال میں راہ راست پر قائم ہو، اور جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو، اور فی الجملہ اپنی زندگی میں یعنی مجموعی طور پہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو 4 قسموں میں تقسیم فرمایا اور ہر ایک کے لیے درجات مقرر فرمائے۔ صالح ہونا پہلا درجہ ہے، اس سے اوپر اٹھیے تو ایک اونچا درجہ شہداء کا ہے، اس سے بلند تر درجہ صدیقین کا ہے، اور بلند ترین درجہ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا ہے۔ اس بلند ترین درجے پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ جس کو محنت اور کوشش سے حاصل کر لیا جائے، وہ تو ایک وہبی چیز تھی جس کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بند ہو چکا ہے۔ اس لیے نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ جو جدوجہد سے، کوشش سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں انبیاء کے مشن کا، یعنی جو وہ مشن، ان کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کی دعوت، لا الہ الا اللہ ان کا مشن تھا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینا۔ تو دنیا میں انبیاء کے مشن کا ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی رفاقت عطا فرمائے۔ البتہ مرتبہ صالحیت سے بلند تر جو 2 درجے موجود ہیں وہ ایک شہداء کا ہے اور ایک صدیقین کا ہے۔ انسان اللہ کی توفیق، اپنی ہمت، محنت اور کوشش سے شہید اور صدیق کے مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَحَسَنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیسے اچھے ہیں یہ رفقا جو کسی کو مل جائیں۔ تو دیکھیں جو شخص اللہ اور
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बसर व चश्म इताअत करता हो, इस आयत में उसे इन 4 किस्म के लोगों की रफाकत की खुशखबरी दी गई, इस बात के साथ कि वह हसनु उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे रफका हैं जो किसी को मिल जाएं। यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन से ज्यादा अच्छा साथी कोई नहीं। वह इंसान खुशकिस्मत है जिसे ऐसे लोग दुनिया में रफाकत के लिए मुयस्सर आए और जिसका अंजाम आखिरत में भी ऐसे ही लोगों के साथ हो। हकीकत यह है कि बदसीरत और बदकिरदार लोगों के साथ जिंदगी बसर करना दुनिया ही में एक अजाब अलीम है, खुजा के आखिरत में भी आदमी इन्हीं के साथ इस अंजाम से दो चार हो जो उनके लिए मुकद्दर है। इसीलिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की हमेशा यही तमन्ना रही है कि इनको नेक लोगों की सोसाइटी नसीब हो और मरकर भी वो नेक ही लोगों के साथ रहें। चुनांचे सही बुखारी में तरीके मुतवातिरा के साथ सहाबा किराम की एक बड़ी जमात से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि इस शख्स का क्या दर्जा होगा जो किसी जमात से मोहब्बत और ताल्लुक रखता है मगर अमल में इनके दर्जा को नहीं पहुंचा। तो आपने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, यानी आखिरत में हर शख्स उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। हजरत अनस फरमाते हैं कि सहाबा इकराम को दुनिया में किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से, क्योंकि इस हदीस ने उनको ये बिशारत दे दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले महशर और जन्नत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि एक शख्स ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं, आप मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब हैं। मैं जिस वक्त घर में होता हूँ आपकी याद आती है तो आपका दीदार किए बगैर सब्र नहीं आता, और जिस वक्त अपनी मौत और आपके इंतकाल फरमाने के बारे में ख्याल करता हूँ समझता हूँ कि आप जिस वक्त जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे तो आप अंबिया किराम के साथ दर्जात आलिया में तशरीफ फरमा होंगे और मैं इससे कहीं खासी कम दर्जा की जन्नत में जाऊंगा, तो इस बात का डर है कि कहीं आपके दीदार से महरूम न रहूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फौरन कोई जवाब न दिया और फिर जिब्राइल अमीन इस आयत करीमा को लेकर आप पर नाज़िल हुए। एक और रवायत में है कि सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, एक लम्हा के लिए भी हमें आपसे अलहदा होना गवारा नहीं, अगर आपका विसाल हमसे पहले हो गया तो आप दर्जात आलिया की तरफ बुलाए जाएंगे और हम आपका दीदार नहीं कर सकेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई। सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। दरवाजे पर हमें एक आदमी मिला और कहने लगा, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? आपने इससे पूछा, क्या तूने क़यामत के लिए कुछ तैयारी कर रखी है? वो कुछ झीम सा गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने न कुछ लंबे चौड़े रोजे रखे हैं, न नमाज है, न सदका है, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता है। लेकिन याद रहे कि महज मोहब्बत का दावा नहीं काफी, हकीकत यह है कि इताअत और मोहब्बत लाजिम व मलजूम है। वो मोहब्बत जिसमें इताअत न हो झूठी है। अब कोई शख्स दावा करे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और वो उनकी इताअत न करे तो वो मोहब्बत का दावा झूठा है। मोहब्बत का दावा सच्चा तभी होगा कि जब उसके साथ इताअत भी शामिल होगी। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में है कि अल-ताजिर as-सदूक अल-अमीन मअन नबिय्यीन वस-सिद्दीकीन वश-शुहदा, कि रास्तबाज अमानतदार यानी सच्चा और अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो हसनु उलाइका रफीका, ये कैसे अच्छे हैं ये रफीक, ये रुफका जो किसी को मैसर आ जाएं। यह हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, यानी इन ऐसे रुफका की रफाकत का मैसर आना अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो साबित हुआ कि इताअत गुजारों को जन्नत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ मुलाकात का मौका मिलता रहेगा, यानी दर्जात में आला व अदना होने के बावजूद बाहम मुलाकात और मजालिसत के मौके मिलेंगे। अब कौन सा ईमान वाला शख्स है जो ये ना चाहेगा कि उसकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, जिन अंबिया इकराम और रसूलों का तज़किरा हम कुरान हकीम में पढ़ते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो। तो ये हैं वो लोग जिनके रास्ते पे चलने की हम अपनी हर नमाज में दुआ करते हैं। अब हम इस आयत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और इस पर मुख्तसर बात करके हम खत्म करते हैं। जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं हैं।
اب یہ کون لوگ ہیں؟ بہت ساری قرآنی آیات میں یہود پر اللہ کے غضب کا ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور بہت ساری قرآنی آیات میں نصارہ کو گمراہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المغضوب علیہم اور الضالین کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ چنانچہ ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، کہ یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ اترا، مغضوب علیہم، اور نصارہ ضلال یعنی گمراہ ہیں۔ تو اس ارشاد کے مطابق مغضوب علیہم یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں کہ جو فلسفیانہ موشگافیوں میں پھنس کر تسلیس اور گمراہی کا شکار ہوئی۔ مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات و خصائل پائے جاتے ہیں جو یہود کے المغضوب علیہم بننے کا باعث ٹھہرے، یا جن کی وجہ سے نصارہ، عیسائی، ضالین یعنی گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں تو عام طور پر یہود کا حال یہ تھا کہ دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے، انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے، اور گمراہ لوگ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ عام طور پر نصارہ یا عیسائی تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے اور انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اللہ کی آیات میں تحریف کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور ان کی شان میں غلو کیا اور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی اس سے ملتی جلتی گمراہیاں عام ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ضلالت اور گمراہی کی اس گڑھے سے نکالے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی۔ اب جو صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہے اور ان اعمال سے بچ کر رہے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور ان پر اللہ کا غصہ بھڑکا، اور اس راستہ پر چلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا راستہ تھا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ تو محض دعا ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ عملاً بھی انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان کا راستہ وہ اللہ کی کامل اطاعت کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی اور اس کی دعوت و نفاذ کی جد و جہد کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی انہی لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔